بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. خرابی ہے ہر تانا دینے والے کے لیے اور ایک چینی کرنے والے کے لیے. الذی جمع مالا وعددہ، جس نے سمیٹا مال اور اس کو گن گن کر رکھا. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دے گا. کلا، ہرگز نہیں. لینبذن فی الحطمہ، وہ پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا آپ سمجھے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ، وہ چڑھ جاتی ہے دلوں کے اوپر یا دلوں تک. انہا علیہم موصدہ، بے شک اس کو ان کے اوپر ڈھانک کر بند کر دیا گیا ہے. فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. سورہ الہمزہ جو 9 آیات پر مشتمل ہے اور سورہ والعصر کے بعد آئی ہے. دولت اور مال سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ وقت کا صحیح استعمال دولت اور مال کا جمع کرنا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید کی تعلیمات ہمارے سامنے رکھتی ہے. مختصر جملے ہیں، اس طرح سب آخری صورتوں میں ہیں. چھوٹے چھوٹے بول ہیں، لیکن ان کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں ہیں. ویل کے معنی ہلاکت اور تباہی کے بھی ہیں، اور ویل کے معنی مذمت کے اور برائی کے بھی ہیں. تو گویا ویل کے لفظ سے تباہی اور ہلاکت کی خبر بھی دی جا رہی ہے اور مذمت بھی کی جا رہی ہے اس کی، جس کے بارے میں 2 صفات بیان ہوئی ہیں. ہمزۃ لمزہ، یہ 2 الفاظ جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے معنی کے اندر بہت قریب ہیں. اتنے قریب ہیں کہ ایک ترجمہ کرنے والا ایک لفظ کے جو معنی بیان کرتا ہے، دوسرا ترجمہ کرنے والا دوسرے لفظ کے وہی معنی بیان کرتا ہے. اس لیے ایک رائے یہ بھی ہے کہ دراصل یہ دونوں تاکید کے لیے آئے ہیں اور دونوں کے معنی
ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اصل لفظ تو ہمز ہے اور لمز ہے، اس کے آگے جو چھوٹی تے لگی ہے یہ مبالغہ کے لیے ہے۔ جس طرح علام کے معنی بہت جاننے والے کے ہیں، اور اس سے جب علامہ بنایا جاتا ہے تو جاننے والے کے اندر بھی مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انسانوں کی برائی کرنا، ان کو تانے دینا، ان کا مذاق اڑانا اور ان کے منہ پر یا ان کی غیر حاضری میں ان کے عیب بیان کرنا، یہ ساری چیزیں ان دونوں لفظوں کے اندر شامل ہیں۔ حضرت ابن عباس کے قول کے مطابق ہمزہ تو وہ ہے کہ جو سامنے برائی کو بیان کرے، تانے دے، برا بھلا کہے، اور لمزہ وہ ہے کہ جو غیبت میں جب سامنے نہ ہو بلکہ پیٹھ پیچھے بیان کرے۔ ہمزہ کے معنی بعض علماء نے اشارہ بازی کرنے کے لیے ہیں کہ اس میں اشاروں سے، کنایوں سے، ادا سے، حرکات سے کسی کا مذاق اڑایا جائے یا کسی کی برائی کی جائے، اور لمزہ وہ ہے کہ جو زبان سے بول کے کسی کا عیب بیان کرے اور کسی کی برائی بیان کرے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس میں کسی کی عیب چینی اور طعنہ زنی اور اس کا اظہار ہے۔ یہ جس طریقے سے بھی ہو، الفاظ کے ذریعے ہو، تحریر کے ذریعے ہو، اشاروں کے ذریعے ہو، اداؤں کے ذریعے ہو، صاف بات نہ کہی جائے لیکن اشارہ کیا جائے کہ بڑا سخی بنتا پھرتا ہے، اس میں کوئی الزام نہیں لگایا گیا، لیکن یہ کہ اس میں طعنہ بھی ہے اور طنز بھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی لمس کا لفظ جو ہے انہی معنوں کے اندر اور جگہ بھی استعمال کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقات تقسیم کرتے تھے، منافقین اس کے بارے میں طعنے دیا کرتے تھے کہ آپ انصاف کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے، اپنے اپنوں کو دیتے ہیں اور دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو فرمایا یلمزو کا پھر صدقات، بعض لوگ آپ سے صدقات کے بارے میں آپ پر طعنے دیتے ہیں اور عیب لگاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ صدقات لا کر دیتے تھے، غریب مفلس مسلمان، ان کے بارے میں بھی جو دے سکتے تھے اور جن کا پول کھلتا تھا دینے سے، ان کے اوپر بھی وہ جو طعنے دیا کرتے تھے، اس کے لیے بھی قرآن مجید نے لمس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ خرابی جو ہے جس کے اندر کے اپنے اندر استکبار اور اپنی بڑائی کا ذوم بھی پایا جاتا ہے، اور دوسروں کے لیے حقارت جو کہ کبر کا لازمی حصہ ہے۔ اس کی کبر کی تعریف ہی یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور اپنے کو بڑا سمجھنا، ان دو امراض کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے لوگوں کو برا کہنے کا اور ان کو طعنے دینے کا، ان کی غیبت کرنے کا، اس کا دولت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددہ، یہ طعنہ دینے والا اور عیب چینی کرنے والا یہ وہ ہے کہ جس نے مال کو سمیٹا اور اس کو گن گن کر رکھا۔ جب دولت کسی کے پاس آتی ہے اور وہ دولت ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو پھر جو لوگ کہ جن کے پاس دولت نہیں ہوتی، جو اس کے ہم رتبہ اور ہم حیثیت نہیں ہوتے، وہ ان کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے، اور جب دولت کا ہی کو زندگی کا ماحصل سمجھتا ہے تو پھر وہ ان کی عزت کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنا شروع کرتا ہے۔ ان دونوں کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ مال اور دولت کے بارے میں جو بات کہی گئی کہ مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، تو مال کے بارے میں تو قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی ہے، پچھلی درس میں بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ مال کی نفس ہی قرآن مجید کی روح سے مال کا جمع کرنا، مال کو کمانا، مال کو اپنے پاس رکھنا، یہ خود کوئی برائی نہیں ہے، لیکن مال کو ہی مطلوب بنانا اور مال کو ہی محبوب بنانا
اور مال کے ہی پیچھے پوری زندگی لگا دینا، وہ زندگی جو برف کی طرح پگھل رہی ہے، یہ خسارے کا سودا ہے۔ اور جو مال کو اس طرح جمع کرتا ہے وہ دراصل مال کا بندہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ مال کا بندہ اور درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ اور کپڑے کا بندہ، مختلف الفاظ حضور نے استعمال فرمائے ہیں، یہ برباد ہوگا اور ہلاک ہوگا۔ تو مال کا جمع کرنا تو فی نفسہ خراب نہیں ہے، مال تو اللہ کی ایک نعمت ہے، مال کے ذریعے ہی زندگی برقرار رہتی ہے، اور مال خرچ کر کے ہی آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اور 700 گنا اجر بھی حاصل کر سکتا ہے، اور جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے اگر وہ اسے اللہ کی رضا میں، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے نفس کے، اپنے اہل و عیال کے، غریبوں کے، یتیموں کے اور دین کے اور جہاد کے ان سارے حقوق کو ادا کرنے میں اور ان مصارف کے اندر ٹھیک ٹھیک خرچ کرے۔ مال سے بھی مطلب صرف روپیہ پیسہ نہیں ہے، بلکہ مال سے مطلب دنیا کا سارا مال و اسباب ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ مال سے مطلب تو پوری دنیا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ مال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو جس نے مال کو اس طرح جمع کیا اسی کو سینتا اور سمیٹا، اور جس نے دولت کو سمجھا کہ یہی سب سے قیمتی چیز ہے، اور جو دولت کا مالک ہوگا وہی دنیا کے اندر اصل میں کامیاب ہوگا۔ تیسرا یہ کہ شغف اور محبت جو مال سے ہے کہ روز صبح اسی فکر میں ہوتی ہے کہ آج کیا کمانا ہے، اور دن بھر اسی تکتان میں گزرتی ہے کہ جو کچھ کمانا تھا وہ کمایا یا نہیں کمایا۔ افسوس ہوتا ہے تو اسی نقصان کا ہوتا ہے جو دنیا اور مال کے اندر ہو جائے، اور خوشی ہوتی ہے تو اسی نفع کی ہوتی ہے دنیا اور مال کے اندر ہو۔ تو یہ مال کی حیثیت ہے جس کی وجہ سے فرمایا کہ جو مال کو جمع کرے اور گن گن کر رکھے، شمار کرے، اسی پر اس کی توجہ مرکوز رہے، یہ وہ آدمی ہے جو ہمز اور لمز بن جاتا ہے۔ ہمزہ اور لمزہ بہت زیادہ دانہ دینے والا اور ایک چینی کرنے والا۔ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی اس وقت بھی دراصل یہی کیفیت تھی، اور اس صورت میں مکے کی زندگی کے دعوت کے اس دور کی طرف بھی اشارہ ہے جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کا کام کر رہے تھے، تو آپ کی مخالفت میں بھی یہی ہتھیار سب سے بڑھ کر استعمال کیے جا رہے تھے، جس کی طرف قرآن مجید نے جگہ جگہ مختلف اشارے کیے ہیں۔ تانے بھی دیے جاتے تھے، غریب لوگ ہیں، غلام لوگ ہیں، پھٹے حال لوگ ہیں، ذلیل لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، اور جگہ جگہ آپ کے خلاف بدگوئی بھی کی جاتی تھی، اور اسی لیے قرآن مجید نے بار بار یہ ہدایت بھی دی کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یعنی ایک صبر تو وہ ہے کہ جو اس چیز کے مقابلے میں تھا کہ جو جسمانی تشدد اور تکالیف پہنچائی جا رہی تھی آپ کو بھی اور آپ کے ساتھیوں کی بھی، اور ایک صبر وہ جو تھا وہ لوگوں کی مخالفین کے جو آپ کے خلاف تان اور تشنیع اور طنز اور پروپیگنڈا تھا اس کے مقابلے میں تھا۔ تو یہ ان کے خلاف بھی کہ ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے اور ان کی مذمت بھی ہے۔ اور اگر آپ پچھلی صورت سے غور کرنا شروع کریں تو دنیا کے مال کو جو لوگ کثرت کے ساتھ حاصل کرنا چاہیں اور زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لینا چاہیں، اور جو ان کو پھر ایمان اور عمل صالح اور دنیا کے موت کے بعد آنے والی آخرت کی زندگی کی فکر سے غافل کر دیں، جس کا ذکر کے فرمایا الہاکم التکاثر، تو یہ موت کے بعد ہی جا کر ان کا یہ بات ان پر کھلے گی کہ یہ سب تو مال پیچھے رہ گیا اور یہ ضائع ہو گیا۔ اور سورہ والعصر میں جو بات فرمائی گئی تھی کہ زمانے کا کو اگر ایمان اور عمل صالح اور حق اور صبر کی تلقین اور نصیحت اور تاکید میں عمر نہ صرف کی جائے تو پھر یہ خسارے کا سودا ہے۔ لیکن آدمی عمر بھر جو کچھ کمانے میں لگا رہتا ہے وہی دنیا کی دولت ہے، تو اب اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جو ہے جس نے جمع کیا اس کو سینت کے رکھا اور گن کے رکھا تو یہ خرابی کا اور تباہی کا سودا ہے، اور ایسا کرنے والا قابل مذمت ہے۔ یہ کیوں جمع کرتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے گویا مال جو ہے وہ اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ یہ تو اس کے لفظی معنی ہیں،
اگر اس کو ہم کھول کے بیان کریں، سمجھنا چاہیں، تو اس کے اندر دراصل دنیا پرستی کی اور مال کی محبت کی کا جو مرض ہے اس کی اصل جڑ بیان کر دی گئی ہے۔ اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مال جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ بظاہر تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ موت کے بعد مال چھن جائے گا، لیکن جس طرح آدمی مال جمع کرتا ہے اور اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور اسی کو اپنا خدا اور معبود بنا لیتا ہے، وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ سارے کام تو اس مال کے ذریعے سے ہوں گے، اور جو بھی مسائل پیش آئیں گے، خواہ وہ بیماری ہو یا دوسرے مسائل ہوں، ان سب میں جو سبب کام آنے والا ہے اور جس سے یہ مسائل حل ہوں گے وہ مال ہے۔ ان مالہ اخلدہ، مال جو ہے وہ اس کو حیات جاودہ عطا کر دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ مال عمر کو کہ جو ختم ہو رہی ہے وہ اس کو اس چیز کے پیچھے خرچ کرتا ہے جو کہ عمر کے ساتھ یہ ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ عمر جو ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، اگر وہ اس کو مال کے اوپر خرچ نہ کرے تو اس کے ہمیشہ باقی رہنے کا سامان ہو سکتا ہے، لیکن انسان اسی گمان میں رہتا ہے کہ مال جو ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا اور مالی سے بہتری ہے، اور مالی جو ہے وہ اس کو دراصل جاوداں حیات عطا فرمائے گا۔ یہ ایک کردار ہے کہ جو قرآن مجید نے سامنے رکھ دیا ہے۔ قریش کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے تھے، ان کے سردار بھی اور ان کے اکابر بھی، کہ جو اسی کردار کے مظہر تھے، دولت پرستی اور انسانوں کی بے عزتی۔ اور آج بھی ایسے کردار پائے جاتے ہیں، ہر زمانے میں ایسے کردار پائے جاتے ہیں، اور یہ عام مشغلہ ہے لوگوں کی عزت کے درپے ہونا، اور دولت مند لوگ جن کے پاس کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت ہو وہ اس کے اندر زیادہ ہی مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اب ویل کی جو فرمایا تھا کہ ویل ہے، خرابی ہے، ہلاکت ہے، اس کی وہ تفصیل بیان فرماتا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی اس کا یہ خیال کہ مال اس کے کام آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا، اور اس کا یہ خیال کہ مال جو ہے وہی دنیا کی اصل قیمت اور دولت ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، وہ اٹھا کر پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر۔ حطمہ کا لفظ جو ہے اس کے معنی ہے جو چیز رون ڈالے، کچل دے اور کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دے، چورا چورا کر دے، یہ سارے معنی حطمہ کے اندر شامل ہیں۔ اور جو کھانے والا ہو بہت، اس کے لیے بھی عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آگ جو ہے وہ کھا جائے گی، اور ینبذنہ کے اندر حقارت اور ذلت اور اہانت ہے کہ اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ جو اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا تھا اپنی دولت کی وجہ سے اور اپنے رتبے اور حیثیت کی وجہ سے، اور جو دوسروں کی تذلیل کرتا تھا اپنے ایک چینی کر کے اور تانہ زنی کر کے، ان کی برائیاں کر کے، ان کے رو در رو بھی اور پیٹھ پیچھے بھی، اور جو مال جمع کر کے اپنے آپ کو بڑا معزز سمجھتا تھا، اب یہاں پر اس کے حصے میں ذلت اور حقارت آئے گی، اور ذلت اور حقارت کے ساتھ اس کو ایک ایسی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ جو اس کو چورا چورا کر ڈالے گی۔ حطمہ کا جو اصل معنی ہے اس کے لحاظ سے بھی مال کی بے حقیقتی واضح ہوتی ہے کہ جو مال بھی وہ جمع کرے گا، جس سے اپنی پرورش بھی کرے گا، وہ بھی وہاں پر کام نہیں آئے گا، بلکہ جس گڑھے کے اندر اس کو ڈالا جائے گا اور پھینکا جائے گا وہاں پر ذلیل اور حقیر نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو چورا چورا کر کے ختم بھی کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس حطمہ کی جو اس کی ہولناکی ہے اور جو اس کی ہیبت ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے سوال کیا گیا کہ وما ادراک ما الحطمہ، اور کچھ آپ سمجھے، کچھ آپ کو خبر ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ فرمایا نار اللہ، اللہ کی آگ ہے۔ یعنی یہ عام آگوں کی طرح کوئی آگ نہیں ہے، دنیا کے اندر جو آگیں آدمی دیکھتا ہے ان طرح کی بھی کوئی آگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی آگ ہے اور اس کی سلگائی ہوئی ہے۔ یہ آگ جو ہے دراصل یہ انہی اعمال کا بدلہ ہے کہ جو آدمی دنیا کے اندر کرتا ہے۔ چنانچہ مال کے بارے میں تو قرآن مجید نے
جگہ جگہ اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ جو مال آدمی دوسروں کا حق مار کے جمع کرتا ہے، ناجائز جمع کرتا ہے، یہ جس مال کا وہ حق ادا نہیں کرتا ہے، یہ سارا مال جو ہے وہ آگ میں تبدیل ہو جائے گا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں، اور جو لوگ کے مال کو جمع کرتے ہیں اور اس میں سے وہ حقوق ادا نہیں کرتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عائد کیے ہیں، تو یہی مال جو ہے وہ انگاروں میں بدل جائے گا، اور اس سے ان کے چہرے اور پیشانیاں اور پیٹیں داغی جائیں گی۔ یہ دونوں باتیں قرآن مجید نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کی آگ دراصل یہ قرآن مجید میں صرف یہیں پر آگ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ بھی اس کی ہیبت اور خوفناکی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ جو آگ کی اللہ نے خود سلگائی ہے وہ آگ کتنی ہیبت ناک ہوگی، اور کس طرح وہ آدمی کو چاٹ ڈالے گی اور ختم کر ڈالے گی۔ اسی کا بچھونا ہوگا، اسی کا سایہ ہوگا، اسی کا پانی ہوگا۔ یہ آگ جو ہے اللہ کی طرف سے یہ اس کا انجام ہوگی۔ پھر اس آگ کی دوسری صفت بھی بیان فرمائی کہ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے کہ جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ طلع کے معنی چڑھنے کے بھی ہوتے ہیں، جھانکنے کے بھی ہوتے ہیں، پہنچنے کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سورج طلوع ہو گیا، یعنی آسمان پہ چڑھ گیا، نظروں کے سامنے آ گیا، اور اب آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو تطلع علی الافئدہ یعنی جسم کو کھاتی ہوئی وہ دل تک بھی پہنچ جائے گی۔ دل کا ذکر اس لیے فرمایا کہ دل ہی دراصل ان سارے امراض کا مرکز ہے۔ فی قلوبہم مرض جو ہوتا ہے وہ تو دل میں ہوتا ہے۔ انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اور جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اصل مرض کی جڑ جو ہے وہ تو دل ہے۔ نیتیں جو ہے وہ دل میں ہوتی ہیں، غلط عقیدے جو ہیں وہ دل میں ہوتے ہیں، جو محرکات ہیں وہ دل میں ہوتے ہیں۔ غصے کی آگ دل سے بھڑکتی ہے، خواہش کی آگ جو ہے وہ بھی دل کے اندر سلگتی ہے، اور پھر وہاں سے پھر اعمال کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے اصل جو ذمہ دار ہے وہ تو دل ہے۔ افئدہ اور دل کے معنی کے اندر تھوڑا سا فرق ضرور ہے، لیکن یہاں پر قرآن مجید میں اس کو دل کے ہی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو آدمی قیامت کے روز قلب سلیم لے کر آئے گا، ایک سالم اور صحیح دل، وہی نجات پائے گا۔ تو سورہ العادیات میں بھی آپ یہ سن چکے ہیں کہ وہ حصل ما فی الصدور، کہ جب اعمال پیش ہوں گے اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی سامنے آئے گا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دکھائی دے جائے گی، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی آدمی کی نگاہوں کے سامنے آئے گی، کہ جو کچھ دلوں کے اندر ہے، سینوں کے اندر، وہ بھی حاصل کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جو نیتیں ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی۔ لیکن جن برائیوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، انسانوں کے لیے حقارت اور اپنے لیے بڑائی کا احساس، اپنے مال کے اور اپنی حیثیت کے اور اپنے رتبے کے بل پہ، اور مال کی محبت اور اس کے ساتھ شغف، اس کے ساتھ کنجوسی اور بخل، یہ سب بھی دل کے امراض ہیں۔ اس لیے کہ جب بخل ہوتا ہے اور مال آدمی جمع کر کے رکھتا ہے اور سینت کے رکھتا ہے، تو پھر اس کے بعد انسانوں کے ساتھ جو شفقت اور رحمت ہونی چاہیے، اور انسانوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہونا چاہیے، ان کی جو عزت اور احترام ہونا چاہیے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب امراض جو ہیں دراصل یہ دل کے ہیں۔ اس لیے آگ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ سلگتی اور بھڑکتی بھی آگ ہے، اس کے شعلے لٹک رہے ہوں گے، جس کا شور اور زور آدمی سن سکے گا، کہ چیخے گی یا چلائے گی یا دھاڑے گی۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کے بارے میں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ گویا وہ ایک زندہ شے ہو کہ جو لٹک رہی ہے اور لوگوں کو ہضم کرنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ وہ چڑھتے ہوئے دل تک پہنچ جائے گی۔ اور اس لیے بھی کہ دل تو آدمی کے سارے رنج اور غم کا بھی مرکز ہے، اور جب دل میں آگ لگ جاتی ہے تو پھر زندگی کے اندر کوئی آرام اور سکون کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے محاورے ہماری زبان میں بولے جاتے ہیں، دل میں آگ لگ گئی ہے، اور دل میں آگ لگنے کے معنی ہے کہ اب تو زندگی کا پورا مزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور بڑی سخت مصیبت آدمی کے اوپر طاری ہو گئی ہے۔ تو ادب کے معنوں میں بھی اور حقیقت کے معنوں میں بھی یہ وہ آگ ہے کہ جو دراصل دل کے ہی مرض کا نتیجہ ہے۔ دل میں جو مال کی محبت ہے، جو کنجوسی اور بخل ہے،
اور جس کی وجہ سے آدمی مال کو سینت کے رکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ مال تو ہمیشہ رہے گا، اور وہ عمر کے جو گزر رہی ہے اس کو اسی مال کو کمانے میں خرچ کرتا ہے کہ جو موت کے ساتھ وہ پیچھے چھوڑ جائے گا۔ ان سب چیزوں کی ڈر جو ہے وہ دل کے اندر ہے، اور اسی لیے دل جو ہے پھر وہ اس آگ کا شکار ہے۔ پھر اس کی مزید تفصیل بیان فرمائی، اگرچہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں اور چھوٹی سی بات کہی گئی ہے، لیکن اس کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ اس آگ سے مجھے آپ کو سب کو بچائے، اس کی پوری حیبت اور خوفناکی بالکل عیاں کر دی گئی ہے۔ انہا علیہم موصدا، موصدا کے معنی ہے کہ ڈھانپ کر بند کر دیا جائے، جس طرح آپ تنور سلگاتے ہیں اور اس کے اندر اینٹیں پکاتے ہیں تو اوپر سے آپ اس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی آگ ضائع نہ ہونے پائے، تاکہ ساری آگ جو ہے وہ اینٹوں کو پکانے کے اندر استعمال ہو۔ آپ ہانڈی پکاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں پوری آگ استعمال ہو تو آپ ہانڈی کے اوپر ڈھکن رکھ دیتے ہیں تاکہ آگ ہانڈی اچھی طرح پکے اور اس کی آگ جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو یہاں جو فرمایا انہا علیہم موصدا، اس کے اندر دراصل یہی تصویر کھینچی گئی ہے کہ اوپر سے بند کر کے اس آگ کو پوری طرح جلانے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ تو جب ڈھکن اوپر رکھ کے ڈھانپ کے بند کر دیا گیا تو ویسے ہی آدمی بے یار و مددگار ہو گیا۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ یہاں بندھے ہوئے کا لفظ تو موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں دوسری جگہ اس بات کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا، کہیں بھاگنا چاہے تو بھاگ نہ سکے، نکلنا چاہے تو نکل نہ سکے۔ اور قرآن مجید میں آگ کے بارے میں یہی بتایا گیا ہے کہ بار بار آدمی چاہے گا کسی طرح اس سے نکل سکے، بھاگ سکے، چند لمحے کے لیے ہو، لیکن یہ کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ آگ کے جو جسم کو بھی چاٹ جائے گی، دل تک بھی پہنچ جائے گی، دل کو بھی جلائے گی، جو آگ کے اوپر سے بند کر دی جائے گی اور جس میں آدمی کو باندھ کر ڈال دیا جائے گا، اس آگ سے نجات کی اور کوئی صورت نہیں ہوگی۔ یہ صورت جس کے اندر کہ یہ پوری تصویر ہمارے سامنے آئی ہے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا، یہ دراصل اسی سلسلے میں چل رہی ہے جو سلسلہ کلام کا پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اصل چیز جو انسان کے پاس ہے وہ اس کی مہلت ہے، وقت ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ اس کو ہم اس امتحان کے لیے استعمال کریں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈالا ہے۔ یہ امتحان یہ ہے کہ اپنے ارادے سے نیکی کا راستہ اختیار کریں اور برائی کے راستے کو ترک کر دیں۔ ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی پہچان بھی دی ہے، نیکی اور بدی کی طرف میلان اور رجحان بھی دیا ہے، نیکی کی محبت بھی دی ہے۔ کوئی آدمی برائی کو محبوب نہیں رکھتا، برا بھی آدمی نیکی کو محبوب رکھتا ہے، لیکن یہ ہمارے اختیار پہ چھوڑا ہے، جو بات کو سورہ الشمس میں کہی گئی تھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب اس راستے کے اندر جو رکاوٹ ہے وہ دنیا خود ہے۔ دنیا ضروری بھی ہے اس لیے کہ دنیا میں اگر آدمی نہ رہے، دنیا میں شادی بیاہ نہ کرے، کاروبار نہ کرے، دنیا کو نہ برتے، سیاست، معیشت، جنگ، یہ ساری چیزیں نہ کرے، تو پھر اس کے لیے اللہ کی شریعت پر عمل کرنا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا، اللہ کی جنت میں داخل ہونا، اس کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا تو ناگزیر ہے امتحان کے لیے، اور مال بھی کوئی برائی نہیں ہے بلکہ خیر ہے، لیکن یہ کہ اس مال کو اگر آدمی محبوب بنا لے، اسی کو اپنا معبود بنا لے اور اسی کی پرستش کرے اور اسی کے بخل و کنجوسی کے ساتھ سیٹ کر رکھے اور اس راستے میں خرچ نہ کرے جس راستے میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی دعوت دی ہے، تو یہ مال سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ الہاکم التکاثر، آدمی چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ دنیا جمع کر لے، اور یہی چیز اس کو غافل کر دیتی ہے اپنی زندگی کے مقصد سے اور اس کے امتحان سے۔ اور پھر آدمی سمجھتا ہے کہ دنیا کی جو عمر اس کو ملی ہے، اگر وہ اس کو مال کمانے میں، مکان بنانے میں، کارخانے لگانے میں اور دنیا کے عیش لوٹنے میں صرف کر رہا ہے تو گویا بس یہی اس کا مقصد ہے، لیکن یہ خسارے کا سودا ہے، اور خسارے کے سودے میں جہاں سب سے بڑھ کر دنیا ہے تو پھر دنیا کے ساتھ انسانوں کا تعلق بھی ہے۔ تو اس صورت میں جو بات کہی گئی ہے وہ دراصل جو زمانے کے بارے میں پہلا آدمی کے دل میں خیال آتا ہے، جس کے پاس مال ہے وہی دنیا کے اندر سب کچھ ہے، مال ہی ہر چیز کی کنجی ہے،
مال سے ہی دنیا کی ساری نعمتیں مل سکتی ہیں، تو یہ کہنا کہ انسان خسارے میں ہے، ہر انسان سوائے اس سے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے اور حق اور صبر کی تاکید و نصیحت کرے، تو اس مال کا انجام کیا ہوگا؟ تو مال کا انجام اس صورت کے اندر واضح کر دیا گیا ہے کہ مال جس کے پاس ہے، جس نے مال کو جمع کیا، اسی کی وجہ سے اس کا کردار بنا، انسانوں کے ساتھ بدسلوکی، ان کی تحقیر، ان کی بے عزتی، اس کا انجام تو یہ ہے کہ دنیا میں اگر وہ انسانوں کے ساتھ حقارت کا سلوک کرے گا اور ان کی تحقیر کرے گا، ان کی تذلیل کرے گا، ان کی اہانت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو ذلیل کر کے گڑے میں پھینک دے گا۔ اگر وہ مال جمع کر کے یہاں پر عیش اور آرام کا سامان جمع کرے گا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آگ سلگائے گا کہ اس کو چورا چورا کر ڈالے گی۔ اور اگر دل کے اندر مال کی محبت و شغف ہوگا تو دل کو بھی وہ آگ جو ہے وہ کھا لے گی۔ اور اگر یہاں پر وہ اپنے بڑے آوان و انصار رکھے گا، بڑی اس کی قوتیں ہوں گی، دوست ہوں گے، احباب ہوں گے، تو وہاں پر وہ اکیلا آگ کے اندر زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جائے گا۔ خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے کے لیے اور ہر عیب جوئی کرنے والے کے لیے جس نے مال کو سمیٹا اور اس کو گن گن کے رکھا اور سمجھتا ہے کہ مال ہی جو ہے وہ ہمیشہ اس کے کام آئے گا اور اس کے ساتھ رہے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ حطمہ کے اندر، روننے والی کے اندر، چورا چور کرنے والی کے اندر پھینک دیا جائے گا ذلیل کر کے۔ کچھ تمہیں پتا ہے کہ یہ حطمہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی آگ ہے، اس کی سلگائی ہوئی ہے، اور یہ تو انسان کے دل تک پہنچ جائے گی۔ اس آگ کو اوپر سے ڈھانپ کر بند کر دیا جائے گا، جس کے اندر اس کو ڈالا جائے گا اور اس کو لمبے لمبے ستونوں سے جکڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے۔ رمضان کے جمعوں کے اندر میں آخر میں 5-10 منٹ ذرا اس لیے بچا رہا ہوں کہ کچھ باتیں اس کے علاوہ بھی ہو سکیں جو قرآن مجید میں درس میں آئی ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان کا مہینہ بڑی برکت کا اور بڑا خیر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہار کے موسم کی طرح اس کے اندر اعمال کے اندر برکت رکھی ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ نیکی کی ترغیب ہوتی ہے، شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ویسے تو عمر کا ہر لمحہ ہی بڑا قیمتی ہے، اور عمر کے ہر لمحے سے ہم وہ زندگی کما سکتے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور وہ نعمتیں کما سکتے ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ لیکن رمضان کا مہینہ اس راستے پہ چلنے میں مدد بھی دیتا ہے، اور اس سے مواقع بھی زیادہ ہیں، اور اس میں جو چیز ہم سیکھ لیں وہ آگے ہمارے کام بھی آ سکتی ہے۔ تو میں نے رات کی نماز، اس مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی زبان کو ان چیزوں سے بچانا جو اللہ تعالیٰ کو نے جن کو منع کیا ہے اور حرام کیا ہے، روزہ صرف پیٹ کا اور منہ کا نہیں رکھنا بلکہ زبان کا اور اعمال کا بھی روزہ رکھنا، اور رات کی گھڑیوں کو اللہ کے آگے گڑ گڑانے میں، استغفار کرنے میں، عبادت کرنے کے لیے فارغ کرنا۔ تراویح کے علاوہ ہی ممکن ہو تو سحری سے قبل 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس کو جتنی توفیق دے، اللہ کے آگے جھکنا اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی جن کی تعلیم دی گئی ہے۔ تربیت کے لیے بڑا اہم جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہے وہ 5 وقت کی نماز کا، اور یہ ایسا نسخہ ہے جس سے ہم اور آپ سب استعمال کرتے ہیں اور دن میں 5 وقت استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ اس کی مثال ایک نہر کی طرح ہے۔ اگر تمہارے گھر کے دروازے پر کوئی نہر بہ رہی ہو اور تم اس میں غسل کرو، کیا کوئی گندگی باقی رہ سکتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، تو آپ نے کہا نماز بھی ایسی نہر ہے۔ 5 وقت ہم غسل کرتے ہیں، یہ غسل جسم کا غسل نہیں ہے بلکہ یہ روح کا اور دل کا اور اخلاق کا غسل ہے، اور 5 وقت غسل کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے دل کی کیفیت وہی رہے، اعمال کی کیفیت وہی رہے، دل کی کیفیت کے ساتھ روح کی کیفیت بھی وہی رہے، اس کے معنی یہ ہے کہ دراصل ہم اس غسل سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو وہ نفع نہیں پہنچ رہا جو نفع اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا۔ تو ایک تو نماز کی کچھ ظاہری شرائط ہیں، وقت پہ ادا ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ ادا ہونا چاہیے، نماز کے ارکان، رکوع، سجدہ، قیام اطمینان کے ساتھ ادا ہونے چاہیے،
کچھ شرائط دل کے ساتھ بھی متعلق ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے خشوع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع کے لفظ کے معنی تو ڈر اور خوف اور پستی بہت سارے معنی ہیں۔ بڑے خوبصورت معنی عبد القادر صاحب نے کیے ہیں کہ خاشعین کے معنی وہ ہیں جن کے دل پگھل رہے ہوتے ہیں، جن کے دل اللہ کے آگے نرم پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ہیبت سے، اس کی عظمت سے، اس کی رحمت سے بھی۔ صرف حیرت اور خوف سے دل نرم نہیں پڑتے، بلکہ کوئی آپ پر بہت احسان کر دے تو آپ کا دل نرم پڑتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس کو سوچ کے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ تو آنسو صرف خوف سے نہیں آتے، خوشی سے بھی آتے ہیں، اور کسی کی سزا کے خوف سے نہیں آتے، بلکہ کوئی بہت نیکی کرے آدمی آپ کے ساتھ تو آپ کے تشکر میں اور شکر کے اندر بھی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، دل نرم پڑتا ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع اگر ہوگا تو نماز سے وہ فائدہ ہو سکتا ہے جو فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے کے لیے نماز کو فرض کیا ہے۔ نماز پڑھتے ہی سے توجہ ادھر ادھر جانا شروع ہو جاتی ہے، نیت باندھتے ہی سے آدمی بہت ساری چیزیں سوچنا شروع کرتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان بھی اس بات کو خوب جانتا ہے کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے، اس لیے نماز کی نیت باندھتے ہی وہ بے شمار خیالات اور وسوسے لے کر حملہ آور ہوتا ہے۔ چور تو وہیں جاتا ہے نقب لگانے کے لیے، ڈاکو جہاں پر کہ مال رکھا ہوا ہوتا ہے، جہاں مال نہ ہو وہاں چور بھی نہیں جائے گا، ڈاکو بھی نہیں جائے گا۔ تو شیطان اگر فوراً نماز کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، اس لیے وہ جانتے ہیں بڑی قیمتی دولت ہے، اور اس کو یہ اگر آدمی کے ہاتھ میں آ گئی تو اس کو برائی سے بھی روکے گی، فحش کاموں سے بھی روکے گی۔ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ساری برائیوں اور فحش کاموں سے نماز روکتی ہے کہ اللہ کی یاد کو اس کے دل میں قائم کر دے گی، اور پھر اس کو اللہ سے قریب بھی کرے گی۔ سجدہ کرو قریب ہو جاؤ، سجدہ جو ہے وہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، نماز بھی اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو شیطان اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ نماز میں توجہ کو مرکوز رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم سب اس کو جانتے ہیں، ہزار کوشش کرتے ہیں پھر بھی توجہ بہک جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ توجہ کا بٹنا یہ تو ایک فطری بات ہے، شیطان کا اتنا عمل دخل ہونا کہ وہ آپ کے دل میں آ جائے تو یہ بھی ایسی سے آدمی بچ نہیں سکتا۔ لیکن اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہیے کہ توجہ نہ بٹنے پائے اور نماز کے اندر توجہ اللہ کی طرف رہے، اور اس کی سامنے خشوع کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو۔ دل جو ہے یہ تو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اس میں ہر قسم کا خیال آئے گا، ہر قسم کا وسوسہ آئے گا، شیطانی وسوسے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، اچھے بھی آئیں گے۔ صحابہ کرام بھی فرماتے تھے کہ ایسے ایسے خیال ہمارے دل میں آتے ہیں کہ ان کو ظاہر کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو انسان کی فطرت کا خاصہ ہے، یہ تو ہو گئی، لیکن اس سے بچنے کی فکر کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک تو اللہ نے شکل صورت اس کی فرض کی ہے، عبادت ہے، اور یہ تو وہ چیز ہے جو اگر ہم نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارا معاوضہ کرے گا۔ خشوع جو ہے اپنا یہ پورا ہمارے بس اور اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے فتنے ہیں جو باہر سے آتے ہیں، اس لیے اگر خشوع کوشش کے بعد بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ نماز تو قبول فرمائے گا، لیکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی یہ کوشش کریں کہ زور لگا کے اپنی توجہ کو نماز پر کر دیں اور اس خیال کو دل سے نکالنے جو آ رہا ہے تو اس میں کامیابی نہیں ہوگی، اس لیے کہ خیال کی جو غذا ہے وہ تو توجہ ہے۔ جب آپ توجہ دیتے ہیں کہ مجھے اس خیال کو نکالنا ہے تو وہ اور مضبوط اور موٹا ہوتا جاتا ہے دل کے اندر۔ تو خیال کو دل سے نکالنے کا تو ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کسی اور چیز میں اپنا خیال لگا دیں، اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ اس میں کیوں خیال آ رہا ہے مجھے اس کو نکالنا ہے تو وہ نہیں نکلے گا۔ جتنی آپ کی توجہ اس پہ رہے گی مضبوط ہوتا جائے گا، اور جتنا آپ اس سے لاپرواہ ہو جائیں گے کہ آتا ہے آنے دو، مجھے تو کچھ اور چیز سوچنا ہے، کچھ اور چیز کرنا ہے، اس کو آپ سوچنا شروع کر دیں، اس پر توجہ لگا دیں، تو پھر آپ کا جو توجہ نماز کے اوپر رہ سکتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو خشوع کی نعمت بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس سے میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، شاید ان کو آپ عملاً اپنے لیے مفید پائیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کی اگر آپ کو معنی یاد ہے تو جو آپ عربی زبان منہ سے نکالیں اس کو اپنے کان سے سنیں، اور توجہ اس پہ رکھیں کہ میں نے منہ سے کیا نکالا۔
الحمدللہ کہا تو آپ یہ سوچیں کہ میں نے الحمدللہ کہا، رب العالمین کہا، اب الرحمن کہا، اب الرحیم کہا، اور کچھ نہ سوچیں، یہ سوچنا کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں، اب میں نے یہ کہا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں، اب میں یہ کہوں گا۔ تو یہ الفاظ کے اوپر عربی کے اگر آپ اپنی توجہ لگا دیں تو بہت سارے خیالات ہیں وہ نہیں آنے پائیں گے، پھر آپ گھر کا اور بیوی کا اور بچوں کا اور کاروبار کا خیال آنے نہیں پائے گا، اس سے کہ آپ کی توجہ تو اس لفظ پر ہوگی جو زبان سے نکل رہا ہے، اس کو آپ کان سے سن رہے ہیں اور سوچ بھی رہے ہیں کہ اب میں یہ کہہ رہا ہوں، اب میں یہ کہہ رہا ہوں، اب میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ کہنا ہے، اور اس طریقے سے آپ پورے پڑھیں تو یہ تو ایک طریقہ ہے نماز میں توجہ رکھنے کا۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کے معنی یاد ہیں، اور معنی یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے نماز کے معنی یاد کرنا، پوری نماز کے معنی تو آپ آدھے گھنٹے میں یاد کر سکتے ہیں، چند کلمات ہیں، اور سورہ فاتحہ کے معنی بھی آپ بہت آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ یہ تو نماز کا بڑا حصہ ہے، ایک چھوٹی سی صورت آپ پڑھتے ہیں، یہ آخری 10 صورتیں 20 صورتیں جو میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، ان کے معنی بھی یاد رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب آپ عربی کا لفظ زبان سے کہیں تو دل ہی دل میں آپ اپنی زبان میں اس کے معنی سوچیں۔ الحمدللہ آپ دل میں کہیں ساری تعریف للہ ہے، دل میں کہیں، زبان سے نہ کہیں، زبان سے کہنا تو منع ہے، لیکن یہ کہ دل میں آپ اس کو دوہرا لیں، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا، یہ آپ دل میں کہتے چلے جائیں۔ جب دل میں آپ کا ترجمہ ہوگا، زبان پر الفاظ ہوں گے اور آپ کی توجہ اس پر ہوگی تو کسی اور خیال کا آنا تو بڑا مشکل ہے۔ یہ تو بالکل سیدھا سادہ نسخہ ہے جس میں کہ کوئی اور مشکل پیش نہیں آتی، لیکن پھر بھی شیطان حملے کرے گا، آپ کی توجہ بڑھ جائے گی۔ اس سے آگے بڑھ کے آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اس سے بات چیت کر رہا ہوں۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کا لفظ ہمارے یہاں دعا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی کے اندر مناجات کا لفظ کانا پھوسی کرنا، یعنی قریب لا کے منہ اور کان میں بات کرنا، خفیہ بات کرنا، چھپی ہوئی بات کرنا، یہ وجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز میں تعلق ہوتا ہے۔ تو میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ پھر ایک اور بات جو حدیث میں کہی گئی ہے کہ اذا صلی فصلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو کہ یہ سمجھ کر پڑھو، اس سے بہت سے معنی ہو سکتے ہیں، یہ سمجھ کر پڑھو کہ یہ آخری نماز ہے، کہ دنیا کو رخصت کر کے پڑھو۔ کوئی نماز تو آخری نماز ہوگی، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، کوئی نہیں جانتا کون سی نماز آخری نماز ہے، اس لیے کس وقت موت آ جائے گی کسی کو نہیں پتا ہے۔ جب میں آپ اس وقت جمعہ پڑھیں گے عصر تک کون زندہ رہے گا کوئی ضمانت نہیں دے سکتا، اور آپ عصر پڑھیں گے مغرب تک کون زندہ رہے گا اس کی ضمانت بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ کوئی نماز تو آخری نماز ہوگی، شاید یہ آخری نماز ہو، تو یہ ایسی میں نہ پڑھوں کہ جو اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہ ہو۔ یہ آخری موقع مل رہا ہے اس سے بات چیت کرنے کا، اور یہ ایسا موقع ضائع نہ ہو جائے کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہ ہو۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں، ان کو اگر آپ ان پر عمل کریں بہت آسان ہے، وقت بھی نہیں لگے گا، اور کوئی مزید آپ کو کہیں گوشے میں بیٹھ کر ذکر نہیں کرنا، کاروبار نہیں چھوڑنا اپنا زندگی کا، وہی تجارت کریں، دکان کھولیں، رشتے داروں کے اندر بیٹھیں، لیکن یہ جو آپ 5 وقت نماز کے لیے آتی ہیں یا گھر میں پڑھتے ہیں اور چند منٹ کے وقت ہوتا ہے، اس کو آپ اس طریقے سے خالص کر کے اللہ کی یاد میں اللہ کے ساتھ گزاریں گے، اور اس رمضان میں آپ اس کی کوشش شروع کر دیں، عمل شروع کر دیں، پریکٹس شروع کر دیں، اور نماز رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھیں، تو انشاءاللہ اس نماز سے آپ کو کسی نہ کسی درجے میں وہ فائدہ ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ نماز کا تحفہ ہم کو دیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔